یہاں ایک شبے کا جواب دوں۔ مرزائی بسا اوقات کیا تقریزیں ملتے ہیں کہ جی ہم نے تو بھٹو نے کافر کہا ہے، اللہ نے تھوڑی کہا ہے۔ کس نے کافر کہا ہے؟ 1973 کے اندر بھٹو کا دور تھا، ہمیں سرکار سطح پر کافر قرار دیا گیا۔ یہ تو بھٹو نے کافر کہا ہے، اللہ نے تھوڑی ہمیں کافر کہا ہے۔ اگر بھٹو کافر نہ بھی کہتا تب بھی کافر تھے۔ سرکاری سطح پر کافر قرار دلوانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے یہ مسلمان تھے۔ بھائی کوئی بھی آدمی مسلمان رہتا ہے اپنے صحیح عقیدوں کو اختیار کرنے سے، اور کافر ہوتا ہے اسلام کے خلاف عقیدوں کو اختیار کرنے سے اور اسلام کے عقائد کو چھوڑنے سے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا خود کافر ہو گیا۔ جن جن لوگوں نے اس کو جو ہے ایمان کی بات کی اور اس کے ساتھ ملے تو اسی وقت کافر ہو گئے۔ بھٹو کے دور میں جو سرکاری سطح پر کافر قرار دلوایا گیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس سے پہلے مسلمان تھے، وجہ یہ تھی کہ جو بھولے والے لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں اور یہ دوسرے لوگوں کو مسلمان کہہ کر شریعام تبلیغ کرتے ہیں، ان لوگوں کو اسلام کے نام پہ مرزئی بنا رہے ہیں، اس کا رستہ روکا جائے۔ سرکاری سطح پر کافر قرار دلوانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے مسلمان ہے، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، اسلام کا لیبل نہ لگائیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مرزائیوں میں اور دوسرے کافروں میں کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں مرزائی عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں سے بڑا کافر ہے۔ اس کی کیا وجہ سمجھیں؟ بات دلیل سے کریں گے اگلے آدمی کی سمجھ میں بات آئے گی۔ بڑا کافر ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عیسائی ہے وہ اپنی زبان سے کہتا ہے میں عیسائی ہوں، وہ اپنے آپ کو مسلمان تو نہیں کہتا۔ یہودی ہے وہ اپنی زبان سے کہتا ہے میں یہودی ہوں۔ ہندو اور سکھ یہ سب اپنی زبان سے کہتے ہیں ہندو اور سکھ، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے۔ ان کے عقیدے ہندوؤں کے، سکھوں کے، یہودیوں کے مسلمانوں والے نہیں ہیں اور یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتے۔ مرزائی ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، ان کے عقائد و نظریات ہیں اسلام کے خلاف اور کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان۔ نظریہ مسلمانوں والا نہیں ہے، نظریہ وہ جو صراحتاً قرآن کے خلاف ہے، جو صراحتاً احادیث کے خلاف ہے، جو صراحتاً صحابہ کرام کے موقف کے خلاف ہے۔ 1200 صحابہ کرام اس عقیدے کی خاطر شہید ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کعب نبوت کا دعویٰ کیا، جنگ لڑی گئی، 1200 صحابہ شہید ہوئے اس میں۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی قتل ہوا اور اس کے ماننے والے بھی قتل، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا۔ تو یہاں یہ جو بات ہے کہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی، میں کہہ رہا تھا یہ بڑے کافر ہیں۔ وجہ اب دیکھو نا، وہ کافر ہے، وہ اپنے کو کافر کہتا ہے، ہمیں ٹھیک ہے غرض نہیں اس سے، اپنا کام کریں، اپنا کام کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے کافر، نظریہ کفروں والا، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، محدثین مفسرین اولیاء کے خلاف، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اب غیر مسلم کو کیا پتا کہ اصل اسلام کیا ہے؟ جو مرزائی پیش کر رہا ہے وہ ہے یا جو عام مسلمان پیش کرتے ہیں وہ ہے؟ اس لیے سرکاری سطح پر کافر قرار دلوایا گیا، غیر مسلم کو دھوکہ نہ لگے اور وہ اس کو مسلمان نہ سمجھے۔ اب دیکھو ایک آدمی ہے دکان کھول کے بیٹھا ہے، پھٹا لگایا ہوا ہے، اوپر اس نے لکھ کے لگایا ہوا ہے گائے کا گوشت دستیاب ہے، کٹے کا گوشت دستیاب ہے، بکرے کا گوشت دستیاب ہے، اور وہ بیچ بھی رہا ہے، بکرے کا گوشت بیچ بھی رہا ہے، کٹے کا گوشت۔ یہ تو ٹھیک ہے، امانتداری کی بات ہے، جو لکھا ہے وہ دے رہا ہے۔ اب ایک آدمی ہے اس نے لکھ کے لگایا ہوا ہے بکرے کا گوشت دستیاب ہے، کٹے کا گوشت دستیاب ہے، لیکن گوشت سور کا بیچ رہا ہے، گوشت کھوتے کا بیچ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ مجرم ہے کہ نہیں؟ یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے۔ یا تو بکرے کے گوشت کا لیبل ہٹا دو، اوپر لکھو سور کا گوشت دستیاب اور سور بیچو، ہے یہ بھی گناہ کی بات ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا یہ جرم ہے کہ لیبل بکرے کا لگایا ہے اور بیچ سور رہا ہے۔ مرزائی میں اور دوسرے کافر میں فرق یہ ہے، وہ بیچ رہے ہیں اگر سور کا گوشت،
عیسائی سور کا گوشت بیچتا ہے، اس نے لکھ کے لگایا کہ میں نے سور کا گوشت بیچا اور بیچ رہا ہوں، لیکن یہ سور کا گوشت بیچتا ہے اور اس پہ بکرے کا لیبل لگاتا ہے، جس کو مسلمان حلال سمجھ کر لیتا ہے۔ یہاں ایک شبے کا جواب دوں، مرزائی بسا اوقات کہتے کسی سے ملتے ہیں کہ جی ہمیں تو بھٹو نے کافر کہا ہے، اللہ نے تھوڑی کہا ہے۔ کس نے کافر کہا ہے؟ 1973 کے اندر بھٹو کا دور تھا تو ہمیں سرکاری سطح پر کافر قرار دیا گیا۔ یہ تو بھٹو نے کافر کہا ہے، اللہ نے تھوڑی ہمیں کافر کہا ہے۔ اگر بھٹو کافر نہ بھی کہتا تب بھی کافر تھے۔ سرکاری سطح پر کافر قرار دلوانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے یہ مسلمان تھے۔ بھئی کوئی بھی آدمی مسلمان رہتا ہے اپنے صحیح عقیدوں کو اختیار کرنے سے، اور کافر ہوتا ہے اسلام کے خلاف عقیدوں کو اختیار کرنے سے اور اسلام کے عقائد کو چھوڑنے سے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا خود کافر ہو گیا۔ جن جن لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے ایمان کی بات کی اور اس کے ساتھ ملے تو اسی وقت کافر ہو گئے۔ بھٹو کے دور میں جو سرکاری سطح پر کافر قرار دلوایا گیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس سے پہلے مسلمان تھے، وجہ یہ تھی کہ جو بھولے بالے لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں اور یہ دوسرے لوگوں کو مسلمان کہہ کر شرعام تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کے نام پہ مرزئی بنا رہے ہیں، اس کا رستہ روکا جائے۔ سرکاری سطح پر کافر قرار دلوانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے مسلمان ہے، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، اسلام کا لیبل نہ لگائیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مرزائیوں میں اور دوسرے کافروں میں کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں مرزائی عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، سکھوں سے بڑا کافر ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ سمجھیں، بات دلیل سے کریں گے، اگلے آدمی کی سمجھ میں بات آئے گی۔ بڑا کافر ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عیسائی ہے وہ اپنی زبان سے کہتا ہے میں عیسائی ہوں، وہ اپنے آپ کو مسلمان تو نہیں کہتا۔ یہودی ہے، وہ اپنی زبان سے کہتا ہے میں یہودی ہوں۔ ہندو اور سکھ یہ سب اپنی زبان سے کہتے ہیں ہندو، اور سکھ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے۔ ان کے عقیدے ہندوؤں کے، سکھوں کے، یہودیوں کے مسلمانوں والے نہیں ہیں اور یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتے۔ مرزائی ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، ان کے عقائد و نظریات ہیں اسلام کے خلاف اور کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان۔ نظریہ مسلمانوں والا نہیں ہے، نظریہ وہ جو صراحتاً قرآن کے خلاف ہے، جو صراحتاً احادیث کے خلاف ہے، جو صراحتاً صحابہ کرام کے موقف کے خلاف ہے۔ 1200 صحابہ کرام اس عقیدے کی خاطر شہید ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کیا، جنگ لڑی گئی، 1200 صحابہ شہید ہوئے اس میں۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی قتل ہوا اور اس کے ماننے والے بھی قتل، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا۔ تو یہاں یہ جو بات ہے کہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی، میں کہہ رہا تھا یہ بڑے کافر ہیں۔ وجہ اب دیکھو نا، وہ کافر ہے، وہ اپنے کو کافر کہتا ہے، ہمیں ٹھیک ہے غرض نہیں اس سے، اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے کافر، نظریہ کفروں والا، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، محدثین مفسرین اولیاء کے خلاف، لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اب غیر مسلم کو کیا پتا کہ اصل اسلام کیا ہے جو مرزائی پیش کر رہا ہے وہ ہے یا جو عام مسلمان پیش کرتے ہیں وہ ہے۔ اس لیے سرکاری سطح پر کافر قرار دلوایا گیا، غیر مسلم کو دھوکہ نہ لگے اور وہ اس کو مسلمان نہ سمجھے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی ہے دکان کھول کے بیٹھا ہے، پھٹا لگایا ہوا ہے، اوپر اس نے لکھ کے لگایا ہوا ہے گائے کا گوشت دستیاب ہے، کٹے کا گوشت دستیاب ہے، بکرے کا گوشت دستیاب ہے، اور وہ بیچ بھی رہا ہے، بکرے کا گوشت بیچ بھی رہا ہے، کٹے کا گوشت۔ یہ تو ٹھیک ہے، امانتداری کی بات ہے، جو لکھا ہے وہ دے رہا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس نے لکھ کے لگایا ہوا ہے بکرے کا گوشت دستیاب ہے، کٹے کا گوشت دستیاب ہے، لیکن گوشت سور کا بیچ رہا ہے، گوشت کھوتے کا بیچ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ مجرم ہے کہ نہیں؟ یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے۔ یا تو بکرے کے گوشت کا لیبل ہٹا دو، اوپر لکھو سور کا گوشت دستیاب اور سور بیچو، ہے یہ بھی گناہ کی بات ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا یہ جرم ہے کہ لیبل بکرے کا لگایا ہے اور بیچ سور رہا ہے۔ مرزائی میں اور دوسرے کافر میں فرق یہ ہے
وہ بیچ رہے ہیں اگر سور کا گوشت، عیسائی سور کا گوشت بیچتا ہے، اس نے لکھ کے لگایا کہ میں نے سور کا گوشت بیچا اور بیچ رہا ہوں، لیکن یہ سور کا گوشت بیچتا ہے اور اس پہ بکرے کا لیبل لگاتا ہے جس کو مسلمان حلال سمجھ کر لیتا ہے۔